انہوں نے دونوں ہاتھ جو ہے آگے کیا تھا کہ سلام لوں. جیسے ہی دونوں ہاتھ آگے ہوئے نا تو اس نورانی شخصیت نے کہا ہاتھ ملاتا پر میرے بازو نہیں آئے. فرمایا مولا تو کیا وجہ ہے, فانوس کیوں نہیں رہنے دیتے؟ اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. مولا فرماتے ہیں کچھ تو مقام میں فرق ہونا چاہیے. کجا آقا حسین, کجا اجرکم علی اللہ. اللہ دارو انہی آیت اللہ, انہی آقا صادقی امیری کے الفاظ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ روز تاسوعا جو حضرات قوم میں کبھی گئے ہیں یا پڑھی ہیں بہرحال, تو روز تاسوعا یعنی جو 9 کا دن ہوتا ہے وہ مخصوص ہے جناب عباس سے. جناب صادقی امیری کہتے ہیں ایک جگہ سے مجلس پڑھ کے نکلا, تو جب میں ٹیکسی میں بیٹھا تو ڈرائیور نے مجھ سے پوچھا آج خیریت ہے, آج کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے تم شیعہ نہیں ہے, آج روزے تاسوعا جناب عباس سے متعلق یعنی ان سے منسوب ہوتے ہیں. یہ کہنے لگے شیعہ تو دور کی بات تھا, تو مسلمان تھا. کہا پر اس روز کے تعلق کن سے کہا آپ نے؟ کہا عباس ابن علی سے. وہ کہتے ہیں یہ گیا سائڈ پہ گاڑی کھڑی کی اور اس نے گاڑی کو بند کر کے ماتھا ویل سے ٹیکا اور رونے لگا. کہنے لگے تو مسلمان تک نہیں ہے؟ کہتا ہاں مسلمان. میں بہت بڑا تاجر تھا, بہت بڑا تاجر تھا میں. میرا بیٹا بیمار ہو گیا, علاج کے لیے کبھی جرمنی گئے, یورپ کے ہر جگہ پہ گئے, میرا تمام مال ختم ہو گیا, کارخانے بند ہو گیا, میں ٹیکسی چلاتا ہوں, لیکن الحمدللہ میرے بیٹے کو شفا ملی. کہا وہ کیسے؟ کہا جب ہم غریب ہوئے نا اور ایک مومن شیعہ کے گھر ہمیں جو ہے پہلی منزل جو کرائے پہ تھی وہ ہمیں ملی, تو میرا بیٹا بیمار تھا, تو وہاں پر ایک روز میں جب گھر پہنچا ٹیکسی چلا کے میں تھک کے جب گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک کمرہ ہے کہ جس کو میری بیوی نے مزین کر رکھا. میں نے کہا اتنا نوری نور کیا وجہ ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا لیکن کسی عباس کا انتظار ہے مجھے. کہا کیا مطلب عباس کا انتظار ہے؟ کہا وہ جو خاتون ہمارے جو مالک مکان ہے, مالکن ہے, وہ مجھے کہتی ہے کہ جاؤ اور ام البنین کے نام کا صدقہ بھی دو اور منت بھی مانو اور پھر کسی عباس کی مدد کا انتظار کرو. کہتا ہے میں نے زیادہ توجہ نہیں دی, رات پڑی, آسانی امین خود کہتے ہیں رات پڑی کہ ایک مرتبہ میرا بیٹا میرے ہمراہ سویا ہوا تھا جو کہ خود سے کروٹ نہ بدل پاتا تھا, اچانک سے اٹھا اور دروازے کی طرف دوڑنے لگا. یہ کہتا ہے میں نے اچانک اپنے بچے کو پکڑا, میں نے کہا کیا ہو گیا, کہاں جا رہے ہو, یہ ممکن کیسے ہے؟ کہتا بابا مجھے نہیں پتا, ایک گھوڑا سوار ہے جس کے بازو نہیں ہے اور مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے. اجرکم علی اللہ, عزادارو. اور عباس ابن علی شروع سے وفا کی, شروع سے. بات اب کیونکہ تنانی ہوتی جا رہی ہے, میں اسے اختصار سے میں بیان کروں گا. عزادارو 7 سال کے عباس گھر میں موجود نہیں, امیر المومنین گھر آئے, جناب ام البنین پریشان. کہا کیا بات ہے مادر عباس؟ کہا مولا آج عباس صبح سے نکلے, نقاب بھی نہیں پہنا ہوا اور گھر نہیں پہنچے. امیر کائنات سمجھ گئے, اس جگہ پہ آئے جہاں پر جناب زہرا کی قبر ہے. 7 سال کے عباس ہیں اور رو رو کے کہتے ہیں اماں زہرا میں ہوتا تو تماچے نہ لگتے, میں ہوتا تماچے نہ لگتے. عزادارو اتنا احساس, اور پھر اس احساس کو عروج پہ لے کے جانے والا وہ روز جسے کربلا میں عاشور کا دن, کہ جہاں پر عباس ابن علی نے بارہا مولا سے اجازت مانگی. کہا مولا اجازت دے دیجئے. کہا عباس کیسے اجازت دوں, تو میرا علم بردار ہے. ایک مرتبہ عباس نے دائیں بائیں موڑ کے دیکھا, موڑ کے دیکھ کر کے کہا مولا نہ اکبر رہا نہ آپ کے دوست رہے, بتائیے تو صحیح کس فوج کا میں سالار ہوں, مولا اجازت دے. لیکن جب آخری دفعہ اجازت مانگی نا ہزاروں, تو ہوا کیا کہ 70 جام پانی کے خالی, کن کے ہاتھوں میں؟ بچوں کے ہاتھوں میں, بنو ہاشم کے بچوں کے ہاتھوں میں, اصحاب کے بچوں کے ہاتھوں میں. اب عباس ابن علی سے برداشت نہ ہوا. عباس جانتے تھے کہ سفارش کہاں سے کروانی ہے, آتے ہیں اس جگہ پہ جہاں ننھی سکینہ ہیں,
آگے کہتی ہیں سکینہ جاؤ سفارش دلواؤ، سفارش کرو مجھے مولا اجازت دے دیں۔ عزادارو اجازت ملی۔ اب بس دو جملے آپ کی زحمت ہیں۔ عزادارو ہر شہید جب بھی مقتل گاہ کی طرف جانے لگا ہوتا تھا تو خیموں کے صدر پہ کھڑے ہو کے تمام بیویوں کو سلام کرتا تھا، علیکن منی السلام۔ لیکن عزادارو جب ایک مرتبہ روایت کہتی ہے عباس نے آخری سلام کیا، ہر بی بی روئی، زینب غش کر کے زمین پہ گر پڑی۔ نہ جانے کس انتظار میں بیٹھے عزادارو، میں مسائل پڑھنے لگا ہوں۔ جناب عباس اب پریشان ہوئے، جناب زینب جب غش سے افاقہ ہوئی اور اس وقت جناب زینب نے کہا عباس میں میرے بھائی تجھے یہ نہیں کہتی کہ تو جنگ کے لیے نہ جا، کہ تو جہاد کے لیے نہ جا، لیکن عباس چلا۔ ایک حدیث زینب کی زبانی سنتا ہے، مدینہ شہر ہے، چھوٹی سی زینب ہے، زانوِ رسول پہ بیٹھی ہے، یا اچانک زینب کے آستین تھوڑے سے الٹے، جیسے ہی الٹے تو نانا رسول نے زینب کی کلائی چومی۔ زینب پوچھتی ہے نانا، روایت سنا رہی، نانا بیٹیوں کا ماتھا چوما جاتا ہے، بیٹیوں کا سر چوما جاتا ہے، لیکن سمجھ نہ لگی، کہا کہ بازو کیوں چومے؟ اس وقت رسول خدا نے بتایا تھا زینب یہ وہی ہاتھ ہے جن میں رسیاں پڑنے والی ہیں۔ کہتی ہے مرور زمن کے ساتھ زینب نے دیکھا اللہ نے کبھی ایک بھائی عطا کیا، پھر دوسرا بھائی، اور جس کے 18 بھائی ہوں، جس کا بھائی عباس جیسا ہو، زینب سے اب یہ بات برداشت نہ ہوتی تھی کہ کیسے ہو سکتا ہے جس کے 18 بھائی ہوں اس کے ہاتھوں میں کوئی رسی ڈالے گا، مجال کیسی؟ عباس اب جب تو موت کی اجازت مانگ رہا ہے تو زینب کو یقین ہو رہا ہے ان ہاتھوں میں اب رسیاں بھی پڑنے والی۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو جناب عباس ابن علی تیار ہوئے، نہر فرات کے کنارے پہنچے، امر تھا کہ جنگ نہیں کرنی، جنگ نہیں کرنی۔ عباس ابن علی گئے، چلو بھر پانی لیا، بلند کیا اور وہیں پر پانی کو پھینک دیا، اٹھا کر ایک مرتبہ دکھا اسے قبضہ کہتے ہیں، اور الٹا کے کہا کہ اس کو وفا کہتے ہیں۔ روایت کہتی ہے فَذَكَرَ عَطْشَ الْحُسَيْن، کہا عباس کو اس وقت حسین اور حسین کی پیاسی اولاد یاد آئی، پانی نہ پیا۔ عزادارو جس مقصد کے لیے گئے تھے مشکیزہ پانی کا بھرا، اور اب روایت کیا کہتی ہے فَأَحَاطُ بِهِ مِن كُلِّ جَانِبٍ وَالْمَكَانِ، ہر جگہ سے عباس کو گھیرے میں لیا۔ عباس کو جب گھیرے میں لیا تو عزادارو ایک مرتبہ اعلان ہوا، کہا مارو علی کے شیر کے بیٹے کو، علی کے شیر بیٹے کو مارو۔ عزادارو ہر مکان سے جس کے ہاتھ میں تلوار ہے، جس کے ہاتھ میں نیزہ ہے، جس کے ہاتھ میں تبر ہے، سب نے، میں بالکل اختتام پہ آ رہا ہوں، سب نے وار کیا۔ عزادارو یا وہ لعین آیا جس کو حکیم بن طفیل کہتے ہیں، اس لعین نے آ کے مولا کا دایاں بازو قلم کیا، ایک اور لعین آیا جس نے بایاں بازو قلم کیا۔ عزادارو عباس ابن علی نے مشکیزے کے تسبے دیے دانتوں میں۔ روایت کیا کہتی ہے؟ عزادارو ہرملہ آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ جب میں نے سنا نا مختار سے بات کر کے، کہنا مختار کربلا کے میدان میں ایک مرتبہ شور بلند ہوا کہ علی کا بہادر بیٹا میدان میں آ گیا۔ جب میدان میں علی کا بہادر بیٹا آیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے بازو تو نہ تھے، لیکن ایک ایسی چیز تھی جو کہ اس کو بڑی پیاری تھی، اسی کے لیے وہ زندگی جی رہا تھا۔ کہا میں نے دیکھا کہ مشکیزہ دانتوں میں دیے ہوئے ہیں، اب کہتا ہے میں نے نشانہ لگایا مشکیزے کا، یہ کہتا ہے کہ مشکیزے کا نشانہ جب لگایا، عباس نے دیکھا تیر کو آتے ہوئے، اتنا بہادر تھا خود تو جھک گیا، مشکیزہ بچ گیا، عباس کی آنکھ میں تیر لگا۔ عزادارو وائز نے جب یہ جملہ پڑھا نا عباس کی آنکھ میں تیر لگا، تو ایک مرتبہ ایک عالم دین نے کہا یہ روایت میں پڑھے کرو ضعیف ہے۔ وہ عالم دین اپنے عالم خواب میں گیا، جب خواب دیکھی تو جناب عباس فرماتے ہیں اے وائز کیا تو کربلا میں موجود تھا؟ کہا میں تجھے بتاتا ہوں میرے ساتھ ہوا کیا۔ ہاں میری آنکھ میں تیر لگا، آنکھ سے تیر وہ نکالے گا جس کے ہاتھ ہوں۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو یہ آخری 2 ایام ہیں
جو گریہ کرنے آئے پرسا دیجئے جناب زہرا کو. عزیزانو ہاتھ سے وہ تیر نکالتا ہے جس کے بازو سلامت ہوں. مولا عباس فرماتے ہیں کہ میں نے سر کو جھکایا, زانوں سے تیر نکالنے کی کوشش کی. عزیزانو یہ وہ کہتے ہیں پیچھے سے ایک لعین نے گرز کا وار کیا. عباس سین سے زمین پہ پہنچے. عزیزانو روایت کہتی ہے مولا نے حسین کو آواز نہیں دی. ایک مرتبہ نجف کی طرف رخ کر کے کہا بابا, اور دیکھو تو صحیح میں نے وفا کیسی نبھائی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزیزانو یاد رکھیے گا عام طرح سے یہ عام دن نہیں ہے. عزیزانو ابو بصیر کی روایت یاد رکھیے گا ویسے گریہ کریں جیسے بڑھیا ماں جوان بیٹے کے لاشے میں گریہ کرتی ہے. مولا صادق فرماتے ہیں اللہ ان بڑھتی ہوئی آوازوں پر رحمت نازل فرما جو ہمارے غم میں روئے. عزیزانو بس دو جملے اور آپ کی زحمت تمام. حسین ابن علی اٹھے, بس ایک سانس لے لیجئے. حسین اٹھے بیتابی سے. عزیزانو اب میں معافی چاہتا ہوں چند سخت جملے. حسین مقتل گاہ تو پہنچے لیکن عجب منظر دیکھا. جب شروعات میں پہنچے تو ایک بازو دیکھا, حسین نے اٹھایا, چوما, سینے سے لگایا. پھر ایک بازو دیکھا, حسین نے اٹھایا, چوما, سینے سے لگایا. روایت کہتی ہے حسین ابن علی پہنچے کہاں پر؟ عباس ابن علی کے پاس. ابھی تک عباس میں کچھ سانس باقی تھی. فرمایا حسین ہیں, میرے سردار ہیں, میرے مولا ہیں. کہاں عباس؟ کہاں مولا؟ ایک منٹ لگائیے. مولا ایک آنکھ میں ہے تیر, دوسری آنکھ میں ہے خاک اور خون. مولا میری اس آنکھ سے خون اور خاک ہٹائیے. کہا کیوں عباس؟ مولا عباس اٹھے اور ایک مرتبہ گلے لگایا. کہا کیوں عباس؟ فرماتے ہیں مولا میں زین سے زمین پہ آیا, آپ میرے پاس پہنچے, میرا سر آپ نے گود میں لیا, آپ نے خون اور خاک کو صاف کیا. مولا کچھ دیر کے بعد آپ کو اترنا ہے. ارے مولا میں دیکھ رہا ہوں جس کا کوئی نہ رہے گا اس کا چہرہ کیسا ہوتا ہے. عزیزانو عباس ابن علی اب شہادت کے بالکل قریب. مولا عباس کو اٹھانا چاہا. مولا حسین نے دو روایتیں. ایک روایت کہتی ہے حسین جہاں سے آتے تھے کہ جہاں سے عباس کو اٹھانا چاہتے تھے, میری طرف دیکھیے گا, جہاں سے بھی عباس کو اٹھایا اجزاء جدا ہوتے. پہلی روایت. دوسری روایت کیا کہتی ہے؟ عباس نے منت لگائی, کہا مولا آپ کو ماں کے دکھے پہلو کا واسطہ مجھے خیمے میں نہ لے کے جانا. کہا کیوں عباس؟ جو برداشت کریں گے. آخری جملہ. کہا کیوں عباس؟ کہا مولا انی مستحیون من ابنتک السکینہ. کہا مولا مجھے سکینہ سے شرم آئے گی اور میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا. عزیزانو لاشا تو نہ پہنچا کیا علم. اب میرے ساتھ بیان کیجئے گا, پہنچا کیا علم؟ جب بھی کوئی شہید آتا تھا علی اکبر کا لاشا دیکھا, زینب نے واہ علی اکبرہ کہا. قاسم کا لاشا دیکھا, کہا واہ قاسمہ, قسم خدا کی. لیکن جب خالی علم زینب نے دیکھا, برقع پھینکا زمین پہ, کہا بی بی آؤ. ارے